دنیا میں مذہب چلیں گے دو، عقیدے چلیں گے دو، فرقے چلیں گے تو دو، یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں۔ چند گزارشات صرف عصر حاضر کی مجبوریاں، موجودہ وقت میں شیعہ قوم جس ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، کیونکہ یہ مدرسے صرف مدرسے نہیں ہوتی، یہ قومی کنونشن ہوتا ہے۔ یہاں سے پیغام ہر حلقہ احباب تک ہمارا پہنچتا ہے۔ میری قوم کی بدقسمتی کہ ہمارے پاس چینل نہیں، ہمارے پاس ذرائع نہیں، ہمارے چینل کا نام ابن حسین ہے۔ پیغام مدرسے حسین ہے جی، جہاں بیٹھے ہیں بس دو چار میری گزارشات دس محرم سے ہجری کو امام حسین نے کربلا میں جنگ کا فلسفہ یہ دیا۔ 10 محرم سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی، ان جنگوں کی ہم یہ قانون تھا، اکثریت جیتتی تھی، اقلیت ہارتی تھی۔ زیادہ جیتتے تھے، تھوڑے لشکر جیتتا تھا، نہتے ہارتے تھے۔ کربلا کی جنگ میں رسول کے بیٹے نے، تیرے اور میرے مولا حسین نے جنگوں کا فلسفہ بدل دیا۔ 10 محرم کو حسین نے کربلا کی رہ میں رسول ایسے لکھ دیا جسے قیامت تک کے لیے کوئی یزید زیادہ مٹا نہیں سکتا۔ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ 10 محرم کے بعد اب جنگ یہ ہو گئی۔ حسین نے کربلا کی جنگ میں اصول بنایا، کربلا میں 9 لاکھ ہار گئے، 72 جیت گئے۔ کربلا کی جنگ میں تلواریں ہار گئی، گردنیں جیت گئے، تیر ہار گئے، حلق جیت گئے۔ آپ تھوڑے بیٹھے ہیں لیکن سننے والے بیٹھے ہیں۔ کربلا کی جنگ میں دریا ہار گیا اور پیار جیت گیا۔ حسین نے خشک ہونٹوں کے ساتھ بہتے دریا کو بنا دیا۔ اب کربلا کے بعد یہ فلسفہ تبدیل ہو گیا۔ حسین نے بتا دیا حسین اکثریت کا محتاج نہیں، حسین کو لاکھوں نہیں چاہیے، حسین کو تھوڑے چاہیے، حسین کو چند چاہیے۔ آج زمانہ کربلا بدل رہا ہے، یزید شکلیں بدل بدل کے حسین کے مقابلے میں آئے، لیکن میرا حسین کل بھی فاتح تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یزید کل بھی ہارا ہوا تھا، آج بھی ہارا ہوا ہے، ہمیشہ ہارا رہے گا۔ حسین فکر انسانی پہ کل بھی چھایا ہوا تھا، آج بھی چھایا ہوا ہے، ہمیشہ چھایا رہے گا۔ یزید فکر انسانی سے کل بھی غائب تھا، آج بھی غائب ہے، ہمیشہ غائب رہے گا۔ میرا بہت کمال زینت مجمع حسین ایک، یزید لاکھوں۔ یزید شکلیں بدلتا رہا، حسین نہیں بدلا۔ یزید کردار بدل کے آتا رہا، حسین نہیں بدلا۔ یزید رواج بدل کے آتا رہا، حسین نہیں بدلا۔ یا میں آسان کروں، یزید حکومتیں بدل کے آتا رہا، حسین نہیں بدلا۔ آخر یزید بدل کے آتا رہا، حسین ایک کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حسین کی ماں جیسی ماں کل بھی ایک تھی، آج بھی ایک ہے، ہمیشہ۔ یزید لاکھوں، حسین ایک۔ وجہ ایسے ہرا گیا ہے میرا حسین یزید کو، ایسے مار گیا حسین یزید کو کہ پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں، اتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ کیسی جیت ہے رسول کے بیٹے حسین کی۔ یہاں پر ادب کی قدر ہے، لفظ سن کے بولتے ہو، یہاں پر اردو ادب سمجھا جاتا ہے، سن رہے ہو۔ ایسے جیتا ہے رسول کا بیٹا حسین کہ جو حسین کو مانتا نہیں وہ بھی حسین کو بھولتا نہیں۔ کیسا حیات ہے حسین کے ذکر میں، جو تجھے مانتا نہیں وہ تجھے بھولتا نہیں۔ حسین اپنوں کے دل میں بھی رہتا ہے، حسین دشمن کے دل میں بھی رہتا ہے، حسین ماتم کو عبادت سمجھنے والے کے دل میں بھی رہتا ہے، حسین ماتم کو بدعت کہنے والے کے دل میں بھی رہتا ہے، حسین جلوس روکنے والے کے دل میں بھی رہتا ہے، حسین جلوس نکالنے والے کے دل میں رہتا ہے۔ میرا مطلب پریشان ہو گیا کہ حسین دشمن کے دل میں کیسے رہتا؟ حسین ہر دل میں، حسین دلوں میں چھایا ہوا، لیکن حسین کی رہائش میں فرق ہے۔ حسین دشمن کے دل میں خوف بن کے رہتا ہے، مومن کے دل میں گھر کر کے
یزید آج بھی حسین سے ڈر رہا ہے. ورنہ آپ سوچیں میرے ملک میں جو حالات بنے ہوئے ہیں کسی طریقے سے مدرسوں کو محدود کر دیا گیا. یہ مدرسے چار دیواری میں ہم چار دیواری کا ذکر تب کرتے اگر ہم نے علی اجلے میں کیا ہوگا. ہم نے علی لیا ہے قدیم کے چوک میں. اگر رسول حسن حسین کو کاموں میں بٹھا کے گھر کی چار دیواری کے اندر رکھتے تو ہم نہیں رہتے. آخر دشمن کو وجہ کیا ہے, دشمن کو تکلیف کیا ہے. دشمن کو صرف اور صرف ماتم کا خوف ہے. اور یہ بات ذکر ہے امریکائی چھوڑا. ہم امام حسین کا ذکر چندے مانگے بھی کرواتے ہیں. بھائیوں کے ہاں طریقے کار ہے عرب لغت میں میلاد کا جلوس ہو تو وہاں چندے مانگے جاتے ہیں. ذکر حسین کو امام نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ حسین کسی کا لیتا ہی نہیں. وہ شخصیت ہے, وہ ہستی ہے میرا بادشاہ حسین جس نے توحید کا قرضہ نہیں رکھا, جس نے اللہ کا قرضہ نہیں رکھا. لہذا یہ دشمن کو صرف اور صرف تکلیف اگر ماتم کی ہے. ماتم ہر بندے کے پاس میں ہے ہی نہ ہم ہر بندے سے چاہتے ہیں کہ وہ ماتم کرے, نہ ہی ہر بندہ اپنی مرضی سے ماتم کر سکتا ہے کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے اور عشق ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے. اگر میرا مذہب چپ کر گیا تو میں یہ بات کہنے میں حق بجانا ہوں عشق صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا, عشق صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا. اگر آپ مجھ سے دلیل مانگے میں ممبر پہ دلیل دیتا ہوں جن کے سامنے نبی کا دان زخمی ہوا انہوں نے کوئی بھی نہیں توڑا تھا. صحابی وہ بھی رضی اللہ تھے, صحابی وہ بھی قابل احترام تھے, ان کے سامنے نبی کا دان زخمی ہوا انہوں نے کوئی بھی نہیں توڑا. ایک نے دیکھا نہیں, اس نے سنا تھا, رہتا وہ گھر میں تھا, نام اس کا عویس تھا, اس نے پتھر اٹھایا 32 کے 32 توڑے. شریعت روکتی رہی, عشق مجبور کرتا رہا, شریعت پابندی لگاتی رہی, عشق مجبور کرتا رہا. پھر نبی کو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی صحابہ سے کہتے عویس کو گرفتار کر کے لاؤ, میرے کٹہرے میں کھڑا کرو, میں عویس سے پوچھوں کہ میں زندہ تھا, تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا, تو نے زندہ کی یاد میں ماتم کیوں کیا. لیکن نبی نے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا میرے صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں عویس کے جھونپڑے سے. تو پھر ہم یہ بات بتانے میں مجبور ہے. میں نے
دار بن گئے. وہ جس نے بنایا تھا وہ حسینی تھا، وہ عدالت تھا، وہ محمد علی جناح کا مذہب شیعہ تھا. تیرے خزانے خالص کا ملک بن گئے. یہ تیرے ملک کے خزانوں میں پیسے دینے والا راجہ محمود آبادی وہ امام حسین کا عدالت تھا. لیکن تیری پرانی عادت ہے فارسوں کو کافر کہنا اور ورثوں میں قبضے کرنا. تم نے ابو طالب کو کافر کیا اور اسلام کے قبضہ. اس ملک کی دیواروں کو محمد علی یہ لیکن یہ جو ملک میں چلا کی ہے یہ رستے بنائے گا. کاش میرے ملک میں یہ مولویوں کے ڈالر اور ریال بند ہو جائے. اس ملک میں تبدیلی واضح آ سکتی. یہ جو محفوظ رستے بنائے جا رہے ہیں طالبان کو اس ملک میں لانے کے یہ تیری بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو امام حسین کی عزاداری کے جلوسوں پہ حملے کر کے دہشت گردیاں کر کے یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی پلاننگ تبدیل ہو جائے گی، شاید ذکر حسین ختم ہو جائے گا. یہ تیری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم نہ تھے حسین تب بھی تھا، ہم نہ ہوں گے حسین تب بھی ہوگا. اور مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے جو خود کو حملے کر کے دہشت گردیاں کر کے ذکر حسین مٹانا چاہتے ہیں. تم نے اپنے باپ داداؤں سے کچھ بھی نہیں سیکھا. تم اگر اپنے آباء و اجداد کو پڑھ لیتے تمہیں حسین کے دشمنوں کے انجام کا پتہ چل جاتا. تجھ سے بڑے بڑے یزید حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے لیکن ان کی قبروں کے نشان مل گئے. حسین کا روضہ آج بھی سلامت ہے. بڑے بڑے یزید حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے. جاؤ اپنی تاریخ اٹھا کے ان چاپر ظالم حکمران بادشاہوں کا انجام دیکھو. مجھے بتاؤ وہ متوکل کی قبر کہاں گئی؟ مجھے بتاؤ حجاج کہاں گیا؟ مجھے بتاؤ ہارون رشید کہاں گیا؟ مجھے بتاؤ وہ مامون رشید کہاں گیا؟ وہ عباسی بادشاہ کہاں گئے؟ وہ اموی حکمران کہاں گئے جو ذکر حسین مٹانے کے لیے آئے تھے؟ وہ مٹ گئے. حسین کا روضہ آج بھی سلامت ہے. عباس کا علم آج بھی چھتوں میں نصب ہے. ذکر ان کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے. یہ ذکر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. تیری حکومت مٹ سکتی ہے، میرا حسین نہیں مٹ سکتا. اس کی ایک ہی دلیل ہے، تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے. تو جو ایسا ضرور سارے صحابہ جی جن کا میں منتظر تھا وہ منتظر آ گئے. تو اور لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر امام حسین کا ذکر مٹ جائے یہ آپ کی مدد ہے. رہ گئی آپ کو شیعوں سے کوئی اور تکلیف ہمارے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میں پورے ملک کے ممبروں پہ کہہ رہا ہوں ہمیں اس صحابی کا نام بتاؤ تم جس کی عزت کروانا چاہتے ہو. اب ہمیں بتائیں ہمیں صحابی سے. لیکن اگر آپ نے صرف اپنے بچوں کو یہی بتانا کہ صرف شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے اس لیے آپ نے جلوسوں میں نہیں جانا، پھر بات کو نہیں بتایا. پھر یہ بھی بتاؤ کہ رسول کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون تھا. پھر اپنے بچوں کو یہ بھی بتاؤ کہ رسول کے صحابی حضرت مالک یاسر کا قاتل کون تھا. پھر اپنے بچوں کو دینی یاد کے لیے بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے چلانے والا بندہ کون تھا. پھر اپنے بچوں کو یہ بھی بتاؤ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو زندہ گدھے میں پھینکنے والا بندہ کون تھا. ہم غریب ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی. قاتل کو مانو یا مقتول یہ آپ کے بالکل غریب میں سارے پھنڈی ہوا اس کی جڑ جا کے پکڑا جائے. اگر مسجدوں میں یزید کو رضی اللہ کہا جائے پھر صحابہ کی توہین ہم نہیں آپ کریں. ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہمارے پاس تو رضی اللہ ہے کوئی نہیں. ہمارے پاس تو سارے علیہ السلام. نہ ہمیں رضی اللہ کی لڑائی میں آنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے رضی اللہ کی لڑائی میں؟ ہمارے پاس سارے علیہ السلام. لیکن اگر آپ کی مسجدوں میں آپ کے مولوی جمعے کے خطبوں میں یزید کو رضی اللہ کہتے رہے ہمیں کوئی نہیں، لیکن نقصان آپ کے گھر کا ہو جانا ہے. اگر آپ کے بچوں کے ذہنوں میں یزید رضی اللہ آ گیا تو پھر بچوں سے عیسائی پوچھ لیں گے کہ رضی اللہ سارے ایسے ہی ہوتے تھے. اگر نیازے رضی اللہ آپ کو دعوت دے دیا مدد سے حسین میں آئے، حسین کا دربار سب کے لیے. حسین کسی کو گھر سے بلانے کے لیے نہیں جاتا. حسین دروازے کھول کے انتظار کرتا ہے کوئی ہے جو خود بننا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں مولا دین کی تفصیلی حاضری آپ کے سامنے ہو جائے گی. دنیا نے مان لیا ہوتا حسین
پھر حسین کی بہن چادر جس بہن نے چادر دی ہے وہ حسینیت کو بچانے تو جو ہے صاحب بس 2 سطریں حسین سننا مجھ سے پہلے بابا سید زیادہ کو بادشاہ سے بیان فرما رہے تھے علی کی بیٹی کا شام کی وقت کیسے گئی وہ سید تھے وہ پڑھ سکتے تھے. میں علامہ مدرسی نے بہار کی 4 جلد میں بیوی کے لوہے بھی جا سکتا نہیں. جب مخدومہ واپس آئی ہے مدینے بیوی نے مدینے میں آ کے سر کے کھڑ کے جاتا ہے گھر پہ کہ بیوی نے آ کے پوچھا سردار یہ کون سا شہر ہے عالم پہلے محل اسے خبر ہے کہ مدینہ. ہاں ایک جملہ بیوی نے کہا سجاد میں نے آج مدینہ باہر سے پہلی دفعہ دیکھا. سجاد میں 28 رجب کو گئی تھی تو عباس سے پہلے دیکھے سجاد یہ نانے کا شہر آ گیا ہے. ہاں ماں یہ مدینہ آ گیا. بیوی کو سجاد وہ سامنے روزہ رسول کا ہے. ہاں ماں یہ قبر رسول ہے. علامہ مدرسی نے کہا بیوی نے کہا سجاد تو یہاں بیٹھ میں اکیلی نانے کو فتح کی ندی دینے جا رہا ہوں. میں نانے کو اپنی جیت کی اطلاع دینے کے لیے جا رہا ہوں. اب جیت کی اطلاع خوش ہو کے جاتی ہے. علامہ مدرسی نے دیکھا کہ بیوی آئی روزہ رسول میں دروازہ رسول پہ ہاتھ رکھا بلا تشکیل کافی دیر قبر محمد کو دیکھتی رہی روتی رہی. کافی دیر دیکھتی رہی روتی رہی. تھوڑی دیر رونے کے بعد بیوی نے پہلی لوگے کی صدر پڑھی. بیوی رو کے کہتی نانا قبر سے باہر نکل کے پہچان کا زینب ہو. بیوی نے دوسری صدر پڑھی. بیوی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی میرا مؤذن مارا گیا. بیوی نے تیسری صدر پڑھی. بیوی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی تیرے نمازی کربلا میں سو گئے کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. چوتھی صدر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی. گٹھڑی سے حسین کا تینوں والا کرتا نکالا. کرتا نکال کے قبر محمد میں کھڑی ہو گئی. نانا ایک بار قبر کی دیواریں کھول باہر نکل کے مجھے پہچان کے بتا یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں پکڑا کرتا تھا. قبر محمد میں زلزلہ آ گیا. آواز ہے زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا. بیوی رو کے کہتی ہے تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا. رات آدھی ہونے دے میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی. تجھ سے بیٹے کا لباس برداشت نہیں ہوا میں تجھے اپنا لباس. ایک منٹ کی اور زحمت. بیوی نے لوگ کہا نانا تیرا دین بچ گیا لیکن تیرا دین میں پتہ کسی نبی کے بیٹے کا نہیں جس علی کی بیٹی ہوگا. بلکہ میں یہاں تک ہمیشہ میں نے علامہ مدرسی کی یہی روایت پڑھی تھی. میں یہی روایت پیپر میں پڑھتا تھا. میں نے ایک مہینے سے یہی روایت پڑھ کے چھوڑنے لگا. میرے بعد کی کا حجت الاسلام المسلمین سید عطا حسین کا وہ بیٹھے ہوئے. میں ممبر چھوڑنے لگا سید عطا کے کھڑا ہو اس جگہ 17 نہیں 17 میں نے کہا میں نے مدرسی صاحب کی بہار میں 4 پڑھی ہے. سید عطا نے ممبر کی قسم رو کے کہا 2 علامہ مدرسی نے نہیں مقتل دربندی میں آ کر دربندی میں لکھی. میں نے کہا میں نے سننے پڑھی نہیں. انہوں نے کہا یہیں پہ میں تجھے بتاتا ہوں تو مجھے کو سنا. میں نے کہا آپ سنائیں. انہوں نے کہا نہ میں سید ہوں مجھ سے نہیں سنائی جائے گی. میں تجھے بتاتا ہوں تو مجھے کو سنا. 2 سطریں پڑھنے لگا ہوں معافی مانگ کے. انہوں نے کہا بیوی نے 5ویں صدر پڑھی. بیوی نے کہا نانا قبر سے باہر نکل. نانا نہ میرا لباس دیکھ نہ میرا سر دیکھ نہ میرے ہاتھ دیکھ. اور زور عیون نانا تو صرف میری آنکھیں دیکھ. نانا تو صرف میری آنکھیں دیکھ. نانا 2 سال ہو گئے تیری زینب سوئی نہیں.